السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں آج خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 24 کی تلاوت کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 24 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ
سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ.
ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ الاعراف کے آخری رکوع یعنی 24واں رکوع کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم اس رکوع کے پہلی آیت کے چند قواعد پڑھیں گے۔ سب سے پہلے هو الذی میں ذال کو نرم پڑھیں گے، خلقکم میں خا کو پر اور آگے قاف کو بھی پر، دوسرا جو قاف ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ آگے 2 میم کا ادغام ہوا ہے، یعنی یہاں پہ ادغام کے ساتھ ساتھ اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین، یعنی ایک ہی قسم کے 2 حروف کا ملنا، تو اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین۔ تو یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ اسی طرح من نفس، تو یہاں پہ بھی ادغام ہوا ہے، جو ادغام مثلین میں نے کہا ہے وہی ادغام ہوا ہے، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ اس کے بعد نفس واحدۃ، یہ سین آگے تا، یہ دونوں جگہ ادغام ہوا ہے۔ ادغام کا قاعدہ ہے وہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اس وقت ادغام ہوتا ہے۔ تو یہاں ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ نفس واح، اس کے بعد واحدۃ وا، یہ دونوں جگہ ادغام ما غنہ، یعنی غنہ کے ساتھ ادغام یہاں ہوا ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ وجعل منہا میں نون ساکن کے یہاں اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن کی مکمل آوازگی ادائیگی ہوگی، اخفا نہیں ہوگا، یعنی ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ نون کی جو آواز ہے اس کو پوشیدہ رکھ کے پڑھنا، اس کو کہتے ہیں اخفا۔ وہ نہیں ہوگا بلکہ یہاں اظہار ہوگا اور غنہ نہیں ہوگا۔ آگے زوجہ میں زا کو تھوڑا سخت پڑھیں گے۔ لیسکن الیہا، جیم جو علامت وقف ہے اس کے آنے کی وجہ سے یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا۔ فلما میں میم مشدد ادغام ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی یہاں پہ۔ تغشاہا حملت حملاً، یہاں پہ لام پر جو تنوین ہے یہاں اس کا اظہار ہوگا، یعنی ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ جو تنوین کو پوشیدہ آواز کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ تنوین کی جو آواز ہے اس کی مکمل ادائیگی ہوگی۔ اس کے بعد خوا جو حروف ہے پر ہیں ان میں سے ہے تو یہاں اس کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد فا پر جو تنوین ہے یہاں اس کا اخفا ہوگا، کیونکہ آگے جو فا ہے یہ اخفا میں سے ہے، حروف اخفا میں سے ہے، تو اس تنوین کا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پوشیدہ پڑھیں گے، اظہار نہیں پڑھیں گے۔ فمرت، را پر جو زبر ہے را کو پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد جیم حروف علامت وقف میں سے ہے تو یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو ہم نے ساکن کر دیا۔ فلما میم مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ اس کے بعد اس الف پر جو مد ہے اس کو کہتے ہیں مد منفصل، اس کو عموماً جس قدر کھینچا جاتا ہے اس سے مزید اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اثقلت، سا کو نرم اور باریک پڑھیں گے اور قاف کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ جو تا اور دال ہے ان دونوں کا ادغام ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام متقاربین، یعنی ایک ہی جیسا، یعنی ایک ہی مخرج کے تحت نکلنے والے 2 حروف کا جب ادغام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ادغام متجانسین۔ تو یہاں پہ تے کی جو آواز ہے مکمل دال میں تبدیل ہو جائے گی۔ دعوا اللہ میں اللہ کا جو لام ہے اس کو پر پڑھیں گے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے قبل حرف پر اگر زبر یا پیش آتا ہے تو اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھنا ہے، تو اس قاعدے کے مطابق ہم اس کو گول پڑھیں گے۔ اور را پر زبر یا پیش آتا ہے تو اس کو بھی ہم گول پڑھتے ہیں، تو یہاں ہم نے گول پڑھ دیا ہے۔ ربہما لئن آتیتنا، اب یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے تو لئن جو نون ساکن ہے اس کا اظہار ہوگا۔ آتیتنا صالحا لنکونن،
اب یہاں ہا پر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے ادغام ہوتا ہے۔ یرملون میں سے لام آیا ہے تو ادغام ہو گیا۔ یہاں پہ ادغام صرف ادغامی ہے، غنہ کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ بلا غنہ، یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ لنکونن میں نون مشدد ہے، ادغام ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ من الشاکرین آخر پر را جو مکسور ہے یعنی زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ علامت وقف آیت آئی ہے تو ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف نون ہے، اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل حرف مد یا ہے، اس کو ہم نے مزید کھینچ کر پڑھا مد عارض کے قاعدے کے مطابق۔ تو ناظرین کرام، یہ سورۃ الاعراف کے آخری رکوع کی تلاوت تھی، اس کے بعد ہم نے چند قواعد بھی پڑھے ہیں۔ آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی اگلے کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔